تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، ایک عالم کے صحیح سے عالم کل راہ پاتا ہے۔ محترم قابل قدر صاحب و معزز سامعین اعظام، بحر علم کے تیراک اساتذہ کرام، موضوع فقہ کے غوطازن علماء کرام، سماوات علوم کے چمکتے ستاروں، گلستان علم کے چہکتے پھولوں، چشمہ علم کے تیزنا لب ساتھیوں، آج کے اس مبارک محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے دور حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں کے موضوع پر محرک اللسان ہوں، قاصد البیان ہوں اور آپ سے توجہ اور ہمت افزائی کا دامن وابستہ کیا ہوں۔ عاشقان محمد، اس دنیا رنگ و بو میں جب جب بھی ظلمات کی آندیاں چلی، فتنہ انگیزیاں ہوئی، ظالم کا دور دورہ چلا، فساد خون خرابہ کے شعلے پرور ہوئے، لوٹ مار غارتگری انسان کی تباہ کاریوں کے لیے ایندھن بنی، توحید ربوبیت کو زیر قدم روندا گیا، خدا کے الوہیت کو سپرد خاک کیا گیا، تو خدائے قہار و ذوالجلال نے اپنے منتخب انبیاء کو بھیج کر اس عالمی تباہی کا سدباب کیا۔ انہوں نے کفر کے تیز و تند تاریخ آندھیوں کو زیر نبوت سے روک دیا، انہوں نے پرفتن دور میں امن و امان کا علم لہرایا، انہوں نے خون ریزی کی وادی لو میں ایثار و قربانی کا جذبہ قائم کیا، انہوں نے عصیان و نافرمانی کی گٹاٹوپ بادلوں میں اطاعت و فرما برداری کا آفتاب چمکایا۔ یہ تسلسلی رسالت سلسلہ رسالت کی آخری کڑی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پائے تکمیل کو پہنچی۔ اب نبوت نا نبوت کا تصور رہا، اب نبوت نا نبوت کا تصور رہا، ہاں مگر کار نبوت کا تسلسل رہا۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کا بار خیر علماء کرام پر سونپا گیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی اگر میرے بعد کار نبوت کا کوئی وارث کوئی ہوگا تو عالم ہوگا، اگر میرے بعد فلاح انسانیت کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو عالم کے ہاتھ میں ہوگی، اگر میرے بعد پیاسی امت کے لیے جامع توحید کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو عالم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج فرقہ باطلہ کے درندے منہ پھاڑ کر انسانیت کو لقمہ اجل بنانے کے لیے تیار ہے، رشوت سود بے حیائی اپنے پرفریب حسن کے ساتھ امت کو اپنے دامن میں پھانس رہی ہے، بدعات و خرافات ضلالت و گمراہی کی تاریخ گھٹائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آج امت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو انہیں باطل پرست درندوں سے بچائے، کوئی ہے جو انہیں رشوت و سود کے زہریلی شراب سے نجات دے، کوئی ہے جو بدعات و خرافات کے شب تاریخ کو صبح توحید سے بدل دے، کوئی ہے جو قادیانیت و عیسائیت کے فریبی سمندر میں کشتی خدا کی ناخدائی کرے، کوئی ہے جو جہیز کے فلبوس لپٹوں کو کلّا یا نارو اونی پردوں و سلامہ کی دعائی دے، کوئی ہے جو امت کے گھر میں سنت رسول کے خیمے تھان دے، کوئی ہے جو عالم کے گوشے گوشے میں احکام خداوندی کا آفتاب چمکائے۔ امت کی سرپرستی عالم کو دی خدا نے، امت کی سرپرستی عالم کو دی خدا نے، رحمت بھی برسی ہے عالم ہی کی دعا سے۔ معزز سامعین اعظام، یہ ذمہ داریاں صرف اور صرف علماء ہی پر عائد ہوتی ہے، یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تبلیغ کرے، یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن کی تاکید کرے، یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کی تلقین کرے، یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کی تذکیر کرے، یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
ولا تفرقوا کی تنبیہ کرے۔ یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور کی ترغیب کرے۔ یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو وزنوا بالقسطاس المستقیم کی تحکیم کرے۔ یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو ان ربی لشدید العقاب کی تنذیر کرے۔ بھٹکی ہوئی امت کو جو راہ پہ لائے گا، بھٹکی ہوئی امت کو جو راہ پہ لائے گا، تاریخ فضاؤں میں جگنو ہوا کہلائے گا۔ معزز سامعین اعظم، یہ علماء کی داری ہے کہ وہ امت کو بتائے کہ شریعت محمدی میں دفاع ظلم کے لیے شمشیر قصاص بھی ہے، انہیں بتائے کہ شریعت محمدی میں انصاف کا ترازو بھی ہے، انہیں بتائے کہ شریعت محمدی میں حفاظت آبرو کے لیے پردہ بھی ہے، انہیں بتائے کہ شریعت محمدی میں تکمیل خواہش کے لیے نکاح حلال بھی ہے، انہیں بتائے کہ شریعت محمدی میں عقد حلال کے لیے تجارت نبی کا مضمون طریقہ بھی ہے، انہیں بتائے کہ شریعت محمدی میں زندگی کے ہر لمحے کے لیے نبی کا طرز عمل بھی ہے، انہیں بتائے کہ زندگی کے آپسی معاملات کے لیے شریعت محمدی میں زندگی کے آپسی معاملات کے لیے نبی کا اسوہ حسنہ بھی ہے، انہیں بتائے کہ شریعت محمدی میں بدکاری کے خاتمے کے لیے رجم بھی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ذمہ داروں کا احساس اور اس سے سبکدوشی کا جذبہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔